یہ جو جن صاحب کو ہم گجرات کا قصائی کہتے ہیں، مودی صاحب، انہوں نے بھی اپنا گھر آباد نہیں کیا بلکہ چھوڑ دیا تھا، شادی شدہ تھے۔ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو اس کاز کے لیے کام کرنا ہے تو پھر آگے جانا ہے تو آپ کو اپنی ذات کو سیکریفائز کرنا ہوگا۔ یعنی ایک آدمی کی خامیاں اپنی جگہ، اس کے شر اپنی جگہ، لیکن جو اس نے کام کیا اس کو تو ہمیں سمجھنا چاہیے نا، اس نے قربانی دی ہے۔ تو یہ سیکولر لوگوں میں بھی ہوتا ہے، یہ وصف انسانی وصف ہے، گرچہ جب خدا کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر اس کا اجر بڑا غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت قرآن مجید اس کو خالص مذہبی اصطلاح میں بیان کرتا ہے تو صبر کو اللہ تعالیٰ پھر دوسرے الفاظ میں دیکھیے تقوی کے طور پہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ تقوی بالکل اس کا مذہبی پہلو ہے۔ یعنی تقوی کیا ہے؟ خدا کی فرما برداری پر قائم رہنا، نافرمانی سے بچنا ہر طرح کے حالات میں، یہ بائی ڈیفینیشن تقوی ہے۔ صبر کی ہی دوسری فارم ہے۔ اور آپ دیکھیے رمضان میں ہم تقوی کا کیسے مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو تقاضے ہمارے سب سے زیادہ بنیادی تقاضے، کھانا پینا، یعنی انسان یا میاں بیوی کا تعلق، یہ بالکل عقلی تقاضے، فطری تقاضے ہیں، اس میں ہماری بقا موقوف ہے، بقائے نسل موقوف ہے، لیکن مالک کا حکم آتا ہے، ہم نے سرنڈر کر دیا۔ تو اس سے بڑا تقوی کیا ہو سکتا ہے کہ جو جائز تھی چیز، عقلاً جائز ہے، فطری طور پہ جائز ہے، ضمیر کہتا ہے جائز ہے، جس میں کوئی خرابی بیان نہیں کی جا سکتی، ہر پہلو سے ٹھیک ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن مالک کا حکم آیا ہے تو ہم رک گئے۔ اس سے زیادہ تقوی کا مظاہرہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی دوسری شکل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ سوم لی، یہ میرے لیے، حضور نے بھی اس کو بیان کیا، بندہ یہ مشقتیں اٹھاتا ہے، یہ تکلیفیں جھیلتا ہے، اور یہی وہ تقوی ہے جو قرآن مجید بتاتا ہے کہ رمضان کے روزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ عبادت فرض کی گئی تو ظاہر بہت پرمشقت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تالیف قلب کے طریقے پہ بڑی محبت سے لوگوں کو سمجھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھو پہلی دفعہ تم پہ تو نہیں ڈال رہا ہے، پچھلوں پہ بھی یہ بوجھ ڈالا ہے، اٹھا لو اسے، اٹھا لو گے تو کیا ہوگا؟ تم پرہیزگار بن جاؤ گے، جو میں چاہتا ہوں وہ تم بن جاؤ گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، صبر ہو یا تقوی ہو، دونوں یہ استثنائی نوعیت کے اوصاف ہیں، دونوں کا مطلب کم و بیش ایک ہی ہے اپنے اپنے پہلو سے۔ جن کے اوپر تنہا ان کے اوپر جنت کی وعدہ کیا گیا ہے، باقی قرآن پوری تفصیل بیان کرتا ہے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، فلاں فلاں کام کرو، ایک لسٹ بیان کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے جنت ملے گی۔ لیکن قرآن کے بے گنتی مقامات ہیں جہاں پر صرف صبر کا اور تقوی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت اس کا بدلہ ہے۔ اس لیے کہ یہ پورے دین کی جامع تعبیر ہے، کہ مطلب یہ ہے نا فرما برداری کرنا، تو پھر سب جگہ ہی ہوگی فرما برداری، تو ایک لفظ سے اسے تعبیر کر دیا۔ تو یہ تقوی ہے جو رمضان میں پیدا ہونا ہے۔ اچھا تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے نا، یعنی وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، وہ اوامر و نواہی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہم اختیار کریں جو پروردگار نے کہی ہے۔ اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کر سکتے، نہ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ قرآن مجید سے پتہ چلے گا۔ چنانچہ اسی سلسلہ کلام میں ایک آیت چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ تقوی ہم نے پیدا کرنا تھا، اسی لیے رمضان کو ہم نے، روزے کو ہم نے متعلق کیا ہے قرآن سے، قرآن کو اس ماہ میں ہم نے اتارا ہے، اور اس لیے اتارا ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہدایت ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کیسی ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور بینات من الھدی والفرقان، یہ کسوٹی ہے۔ کسوٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیورات کو یا سونے کو پرکھنے کے لیے پرانے زمانے میں ایک کالے رنگ کا پتھر ہوتا تھا۔ آپ اگر کوئی دینار لے کے گئے، درم لے کے گئے ہیں، اور لوگوں نے کوئی پیتل کو ذرا شیپ کر کے سیل کرنے کی کوشش کی یا دینے کی کوشش کی، تو جو ہر تاجر کے پاس رکھی بھی ہوتی تھی ویسے وہ کر کے سکہ اٹھاتا تھا، اور کالے رنگ کے ایک پتھر سا ہوتا تھا، اس کے اوپر بس ایک لکیر مارتا تھا، اور اس کے شیڈ سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اصلی ہے یہ جعلی ہے۔
یہ پیتل ہے یا سونا ہے، حتیٰ کہ قیرات بھی پتہ چل جاتے ہیں اسے، 24 قرات کا 22 قرات کا کتنی ملاوٹ ہے، ابھی بھی سناروں کے پاس یہ ہوتا ہے، اور ایسے کر کے بس وہ مارتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتی، یہ کسوٹی کہلاتی ہے۔ تو دین کے نام پہ جو بات بھی آپ کے سامنے آئے گی اس کو قرآن پہ رکھ کے دیکھ لیں، قرآن مجید قبول کرتا ہے تو لے لیں، ورنہ اٹھا کے پھینک دیں۔ یہ قرآن اپنا مقام خود بیان کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو بات بیان ہوئی کہ ہدایت ہے، تو ہدایت بھی کیسی ہے؟ بینات من الہدی، کھلی ہوئی نشانیاں، ڈے لائٹ کی طرح روشن، جیسے اس وقت دن کی روشنی ہے نا، اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی یہ ڈائس کہاں رکھا ہوا ہے تو کوئی بہت زیادہ مشقت نہیں ہوگی آپ لوگوں کو اسے ڈھونڈنے میں، اس لیے کہ سامنے اگر لائٹیں بند کر دیں، اندھیرا کر دیں اور پھر پوچھیں ڈائس کہاں ہیں تو کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا، کہاں سے بتائیں گے؟ تو قرآن مجید اس درجے کی روشنی میں لا کے ہمیں کھڑا کرتا ہے، اور کس طرح واضح کرتا ہے کہ دو ٹوک انداز میں بتاتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری منزل ہے، یہ جنت الفردوس ہے، یہ ہدف ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس سے ہلنا نہیں، اور اس کو دہراتا ہے، سینکڑوں دفعہ دہراتا ہے، 2 4 5 دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ دہراتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کسی ایڈیٹ سے ایڈیٹ آدمی کو بھی ڈاؤٹ نہیں رہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ کوئی علمی بحث نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہ کوئی آپ 5 علماء کو جمع کریں، ایک پینل بٹھائیں اور سمجھیں کہ اچھا جی اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ وہ ایک طرح نہیں سمجھو گے تو ہم دوسری طرح سمجھا دیں گے، دوسری طرح نہیں سمجھو گے تیسری طرح سمجھا دیں گے۔ ہر پہلو سے، ہر اسلوب سے اتنا دہراتے ہیں کہ کوئی شک نہ رہے کہ جنت جنت اور جنت، جنت کے سوا کوئی ہدف رکھا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے بعد ساری دنیا کے لوگ مل کے کچھ بھی تقریر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس قرآن کو اٹھا کے سامنے رکھیں گے کہ یہ میں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ Now, how dare you؟ اس سے ہٹنے کی تم نے جرت بھی کیسے کی؟ وجہ بتاؤ۔ اور پھر اس منزل کو دکھانے کے بعد اس تک پہنچنے کا راستہ بھی 2 ٹوک بیان کرتے ہیں، 2 ٹوک بالکل۔ یہ ایسے ہی ہے، آپ کو کسی بھی جگہ پہنچنے کے لیے منزل بھی پتہ ہونی چاہیے اور راستہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ میں صبح یہاں آیا ہوں، مجھے بتایا کہ ام شمس اکیڈمی ہے، اب مجھے یہ بتا دیا جائے کہ جو قرآن اکیڈمی جا رہا ہے تو میں یہاں آنے کے بجائے ڈیفینس پہنچ جاؤں گا، ڈاکٹر سار صاحب کی مسجد میں، اس لیے کہ منزل ہی غلط بتا دی۔ یا منزل تو یہی بتائی ام شمس اکیڈمی آنا ہے، آپ نے راستہ غلط بتا دیا، اب اس کے بعد میں ساری زندگی بھٹکتا رہوں گا، یہاں نہیں پہنچوں گا، ہو سکتا ہے برابر والی گلی میں آ کے کھڑا ہو جاؤں لیکن منزل پہ نہیں پہنچوں گا۔ تو قرآن مجید دونوں چیزیں بالکل ڈے لائٹ کی طرح واضح کرتا ہے کہ یہ تمہاری منزل ہے اور یہ راستہ ہے۔ منزل کیا ہے؟ ایمانیات، خدا تک پہنچنا ہے، اس کی رضا تک پہنچنا ہے، اس کی جنت تک پہنچنا ہے، اس کی جہنم سے بچنا ہے۔ اور راستہ کیا ہے؟ اعمال صالح۔ اچھا، اعمال صالح میں بھی کوئی مجرد طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ نہیں چھوڑا ہے کہ تم خود طے کرتے رہو۔ یہ خاص طور پہ مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں صالح انسان سے، صالح خاتون سے جو شخص ذہن میں آئے گا نا، وہ قرآن مجید میں ذرا کمی پایا جاتا ہے، اور جو قرآن مجید میں پایا جاتا ہے وہ ہمارے یہاں شاذ پایا جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو جو حج کی اتنی عمرے کی رودات کی تفصیل کی ہے نا، تو آپ دیکھیے ہمارے نیک انسان آپ کو سب نظر آ رہے ہیں جو عمرے کے بغیر احرام پہن کے بھی حرم میں موجود ہیں۔ یہ ہمارا مطلوب انسان ہے۔ قرآن مجید کا مطلوب انسان آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ وہ قرآن کہتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وہاں پہ میں تو رہا ہوں برسا برس، وہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، رفث بھی ہوتا ہے، فسق بھی ہوتا ہے۔ خواتین کو جتنا وہاں تنگ کیا جاتا ہے کمی جگہوں پہ تنگ کیا جاتا ہے۔ چوریاں وہاں ایسی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی وہاں ایسے ہوتے ہیں، اور سب عین حج کے موقع پہ ہو رہا ہوتا ہے، حرم کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے سب کچھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہو رہا ہوتا ہے، اور جو باقی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی چیز ہدف کی حیثیت نہیں رکھتی، بس وہ ایک پروسیس کرنے آئے ہیں، فضائل اور مسائل، پورا فوکس صرف اس پہ رہتا ہے۔ لوگ حج کرنے بھی جب آتے ہیں تو مجھ سے پوچھنے آتے ہیں، میں نے تو آج تک مجھے یاد نہیں کہ کبھی کوئی مسئلہ بتایا، لوگ پوچھتے ہیں تو بتا دیتا ہوں، میں صرف اسپرٹ پہ توجہ دلاتا ہوں۔ تو قرآن مجید نے یہ منزل بھی بتائی ہے
رستہ بھی بتایا ہے، دو ٹوک بتایا ہے، اعمال صالح کی تفصیل کی ہے۔ اور اس طالب علم نے، ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے میری کتاب جب زندگی شروع ہو گئے کا، عام طور پہ یہی میری وجہ شہرت بھی بن گئی، بہت پھیلی بھی ہے، لیکن میں دیانتداری سے اپنی رائے آپ کو بتاؤں، میں اگر کوئی خدمت سمجھتا ہوں تو قرآن کا مطلوب انسان ایک کتاب میں نے لکھی ہے، اس میں میرا کوئی تصنیفی کام نہیں ہے، میں نے صرف ایک ہی کام کیا ہے، قرآن مجید سے کچھ مقامات اٹھائے ہیں اور ان کو جمع کر دیا ہے، اور کچھ نہیں اس کتاب میں، آیات ہیں ان کا ترجمہ ہے، اور کچھ حضور کے اسوہ حسنہ یا شرح احادیث کی نوعیت میں وہ ہر جگہ جمع کر دی ہے۔ اس میں آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ جو اعمال صالح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب اس کی تفصیل انہوں نے جو کی ہے تو 23-24 مقامات پر، یعنی ویسے تو پورا قرآن میں بھری ہوئی ہے وہ، لیکن 23-24 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے پورے گروپس بنا کے، مجموعہ آیات بنا کے ایک ایک کی ڈیٹیل بیان کر دی، اور ہر جگہ موقت کیا ہے کہ تم یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے جہنم سے بچو گے، یہ کرو گے تو یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ کرو گے تو یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ پیغمبروں کے دشمنوں کا راستہ ہے۔ یعنی ہر اس اسلوب سے جہاں پر آپ کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے، بات آپ کو سمجھائی ہے، آپ کو یقین آ سکتا ہے کہ یہ کوئی کرنے کا کام ہے یا کوئی رکنے کا کام ہے، سمجھایا ہے، اور اس میں کوئی خدمت نہیں سر انجام دی گئی، اور وہ راستہ ہے بالکل ڈے لائٹ کی طرح کلیئر ہے۔ اور قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کوئی شخص عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اب تو اتنے ترجمے بھی ہو گئے ہیں کہ عربی آنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ صرف سادہ ترجمہ پڑھ لیں، بالکل واضح ہو جائے گا۔ ابھی جو آیت پڑھی ہے مثال کے طور پر، یہ ان میں سے ایک مقام ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہونا والی جو مقام ہے سورہ فرقان کا، یہ مطلوب انسان بیان کیا گیا۔ یہاں کیا اسلوب اختیار کر لیا گیا؟ رحمان کے بندے تو وہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے منزل بھی بتائی ہے، راستہ بھی بتایا ہے، اور ہدایت کو دو ٹوک واضح کر دیا۔ اب آخری مسئلہ یہ رہتا تھا کہ اس پہ چلیں کیسے، تو اس کے لیے پھر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ لعلکم تتقون جب کہا گیا ہے تو اب دیکھیے روزہ یہ کام کرتا کیسے، اس کو اگر سمجھ لیں گے، اور سب سے اہم پوائنٹ ہے اس گفتگو کا آج کی، اگر یہ سمجھ لیں گے اور اس کو اختیار کر لیں گے تو سمجھیے کہ پھر یہ آپ کی زندگی کا حاصل ہے، یہ لیکچر، یہ پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اور اگر اس کی اہمیت کو آپ نے محسوس نہیں کیا تو پھر سمجھیے کہ روزے آتے رہیں گے، رمضان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ہم الحمدللہ ویسے ہی رہیں گے۔ روزے کی شریعت کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا شریعت ہے روزے کی؟ روزے کی شریعت کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ کیا ہے روزہ؟ صبح صادق سے لے کر یعنی فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور میاں بیوی کے تعلق سے رک جانا، دیٹس روزہ بائی ڈیفینیشن۔ یہ شریعت ہے اس کی، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے۔ ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس میں کھانے پینے سے رکنا ہے اور تعلق زن و شو سے رکنا ہے، بس یہ روزہ ہے بائی ڈیفینیشن۔ اچھا آپ غور کیجئے، یہ جو دو پابندیاں لگائی گئی ہیں کھانے پینے کی اور میاں بیوی کے تعلق کی، اپنی نوعیت کے لحاظ سے تو دو چیزیں ہیں، کھانا پینا ایک ہی کیٹیگری ہے، ایک دوسری کیٹیگری، لیکن یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں دو چیزوں کو۔ اگر آپ انسان کی ساری ضروریات کو اکٹھا کر لیں تو سب سے بڑی اور نمائندہ ضرورت اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو وہ اصل میں کھانا پینا ہی ہے، اس کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ کتنا بھی عقل لڑا لیں، ذہن لڑا لیں، اور ڈھونڈنا چاہیں گے کہ بنیادی ضروریات اگر آپ فائنڈ آؤٹ کریں بنیادی ضرورتیں کیا ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ہے۔ اور اگر انسانوں کی خواہشات کی لسٹ آپ بنا لیں، خواہشات وہ چیز ہوتی ہیں جن کے بغیر ہم مرتے نہیں ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن انسان کو بڑی پسند ہوتی ہیں، محبوب ہوتی ہیں، بنا لیں اور کوئی ایک چیز بتائیں اس کی نمائندہ، میاں بیوی، یہ اصل میں سب سے بڑی انسان کی خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو میں سے ایک نمائندہ سب سے پرومیننٹ چیزوں کو اٹھا لیا اور یہ کہا کہ میرے کہنے پہ چھوڑ دو، عقلی تھی، فطری تھی، جائز تھی، تمہاری ضرورت تھی، بقائے زندگی کے لیے، بقائے نسل کے لیے ضروری ہے، مان لیا،
میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا. اچھا جائز کو چھوڑ دیا، فطری کو چھوڑ دیا، عقلی کو چھوڑ دیا، یہ جو باقی چیزیں کہہ رکھی ہیں اسے کون چھوڑے گا؟ جو ناجائز ہیں، غیر عقلی ہیں، غیر فطری ہیں، جن کی کوئی جواز نہیں ہو سکتا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا، ضمیر بھی ایک لمحے کے لیے مان سکتا. زنا پہ آپ کتنا زور لگا لیں آپ کنونس نہیں کر سکتے کسی سلیم الفطرت. اس کی میں نے اس لیے مثال دی ہے کہ اس دور میں اس کو مان لیا گیا ہے کہ یہ فطری چیز ہے، اس تک کو نہیں کر سکتے. کوئی جائیے کہ ظلم کو آپ جسٹیفائی کر لیں، حق تلفی کو جسٹیفائی کر لیں، کسی کے مال کھانے کو جسٹیفائی کر لیں، کسی کو مارنے پیٹنے کو جائز کر لیں، کسی پہ الزام و بہتان کو جائز کر لیں، کسی کی غیبت کو جائز کر لیں، تکبر کو جائز کر لیں، ریاکاری کو جائز کر لیں. کس گناہ کو جائز کر سکتے ہیں آپ؟ ضمیر کیسے قبول کر سکتا ہے؟ انسان اگر انسان ہے تو مذہب کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. انسانی فطرت پہلے بتا دیتی ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ حرام ہے. تو جس وقت روزے میں شدت کی پیاس لگے، بھوک لگے، تو ہمیں سوال کرنا چاہیے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانا ہے، لوگ ڈانٹیں گے، برا محسوس کریں گے، کمرہ بند کر کے جا کے پانی پی لیں. کس نے منع کیا؟ کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ تو باقی چیزیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہیں رکھی ہیں نا. اللہ تعالیٰ غیبت کو بہت پسند کرتے ہیں، تکبر انہیں بڑا محبوب ہے. لوگوں کی حق تلفی کرنا، اس کے فضائل پہ حضور نے کوئی لیکچر دیے ہیں، وہ بدرجہ اولا ناجائز ہے، وہ اپنی فطرت میں ناجائز چیزیں ہیں. ان کی ممانعت تو خدا اور اس کے رسول کے کہنے سے پہلے ضمیر کر رہا ہوتا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس کو لوریاں دے کے سلایا نہ ہو ہم نے. یہ جو جسٹیفیکیشن ہم کر لیتے ہیں، اسی کو حضور نے جب رمضان کے فضائل بیان کے ہیں، ایمان و احتسابہ کے جو الفاظ حضور نے بار بار کہے نا، من صام رمضان ایمان و احتسابہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. تو احتساب کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ دیکھتے رہیں روزہ تو رکھ لیا ہے، روزہ رکھ کے میں مزید کیا کر رہا ہوں، روزے کے بعد کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کیسے تھی اس سے پہلے، 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 60 سال جتنی میری عمر ہو گئی ہے، میں روزے رکھ کے کیا تماشے کرتا رہا ہوں. تو اگر یہ احتساب انسان کر لے تو یہ تو ممکن ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے. خطا سے ابن آدم کبھی پاک نہیں ہو سکتا، نہ بنت حوا پاک ہو سکتی ہے، لیکن آدمی غافل نہیں رہ سکتا، سرکش نہیں رہ سکتا. پھر وقتی طور پر لغزش ہوگی، انسان فوراً معافی مانگے گا، انسان توبہ کر لے گا، انسان رجوع کرے گا. یہی بندہ خدا کو چاہیے. یہی وہ بندے ہیں جو نہیں پائے جاتے، یہی وہ بندے ہیں جو نہیں پائے جاتے. اور حضور نے بھی اس روایت میں، یہ جو جہاں سے بات شروع کی تھی میں نے کہ اناجزی بھی، یہ دوسرا جز ہے روایت کے. روایت کے 2 جز ہیں. دوسرے جز میں ہی فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور پہلے جز میں حضور نے، جو کہ حضور جوامع الکلم تھے، میرے جیسی لمبی لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، حضور نے 2 جملوں میں بات بیان کر دی. آپ نے فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ جو ہے ڈھال ہے. وہ جو تقویٰ تھا نا، حضور نے، ظاہر بات ہے بڑی خوبصورت کلام ہے حضور کا، لوگوں کے ذہن کے حساب سے سمجھایا ہے کہ بھئی بچاؤ کے لیے جس طرح تقویٰ تمہیں بچاتا ہے نا، یہ سوچ بچاتی ہے، تو روزہ ڈھال ہے، یہ احساس. اور دیکھیے حضور نے جو اس میں الفاظ دہرائے ہیں کہ کرنا کیا نہیں ہے آپ نے، فلا یرفس ولا یجہل، یعنی کوئی فحش کلامی نہیں کرنی، کوئی فحش چیز میں نہیں پڑھنا، اور نہ جہالت کا مظاہرہ کرنا ہے. کوئی اور جہالت کا مظاہرہ کرے، گالی دے، تم سے لڑے، تو تم کہہ دو انی صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں تو روزے دار ہوں. آپ اس کو نہیں کہہ رہے، ایکچولی اپنے آپ کو بتانا ہے، اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ وہ جہالت کر رہا ہے، وہ گالی دے رہا ہے، وہ بے حیائی کی بات کر رہا ہے، تو میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ شریک ہوں، اس کو شہ دوں. تو حضور نے اسی چیز کو سمجھایا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ خدا کو بڑا محبوب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، مگر ساتھ میں یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ حضور جب بات کہتے تھے تو مخاطب کے لحاظ سے، موقع محل کے لحاظ سے، اس خاص ماحول میں کوئی مسئلہ اٹھا ہوا ہوتا تھا. ورنہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پورا دین ہی اصل میں مطلوب ہے، تقویٰ مطلوب ہے.
دین کی ہر چیز مطلوب ہے، پورے دین کو اختیار کرنا مطلوب ہے، اور پورے دین سے مراد وہ قرآن والا انسان جو ہمارے اپنے تصورات ہیں وہ والا انسان نہیں، انسان وہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے۔ اگر یہ بات پتہ ہی نہیں ہے تو قیامت کے دن ہم پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ یہی عمل لے کے آئیں، اللہ میاں کہیں گے میں نے تو نہیں کہا تھا۔ اس کو کوئی مذاق نہ سمجھیے، یہ ہونے جا رہا ہے۔ قرآن نے یہ بات بیان کی ہے، اور سب سے خوفناک آیت جسے میں کہتا ہوں قرآن مجید کی، اسی سورہ زمر میں جس میں یہ آیت ہے نا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اسی کی آیت ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اس روز قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا انہیں تصور بھی نہیں ہوگا، ان کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ بدکاروں کے ساتھ نہیں کریں گے، بدکاروں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، یہ وہ نیکوکاروں کے ساتھ کریں گے۔ جب وہ اپنی نیکیاں لے کے پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میں نے نہیں کہا تھا، آپ جو اتنی تقوی کے نام پہ سامان لے کے آئے ہیں یہ میں نے نہیں کہا تھا، جو میں نے کہا تھا وہ کہاں ہے؟ یا دین کے نام پہ اضافے ہوں گے، اپنا خود ساختہ دین ہوگا، وہ تو اٹھا کے ماریں گے اللہ تعالیٰ منہ کے اوپر۔ تو رمضان جس وقت آ رہا ہے تو حضور نے یہ بات کہی نا کہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو ایمان کا مطلب تو یہی ہے کہ میں نے خدا کے لیے رکھنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور احتساب یہ کہ آدمی بے رحمانہ اپنا احتساب کرے اور قرآن مجید کے آئینے میں احتساب کرے، میں وہ مطلوب انسان ہوں یا نہیں۔ اگر ہوں تو مطمئن ہو جائیں کہ فلاح و بشارت کی وہ جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، اور پھر وہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ پھر آپ کے لیے۔ اور اگر نہیں ہے یہ اعمال تو پھر تیار ہو جائیے، اپنا احتساب نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ احتساب کریں گے، اور وہ بہت سخت احتساب ہوگا۔ تو حضور نے جو بات کہی ہے ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ اس رمضان میں، اس ماہ مقدسہ میں ہم نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ گزارنا ہے۔ تو ایک طرف تو حضور نے بشارت دی ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو پچھلے گناہ ہیں سب معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور دوسرا الصوم لی وانا اجزی بہ، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی شان کے مطابق بدلا دیں گے، پیمانے کونے میں رکھ دیں گے، نہ ناپ ہوگی نہ تول ہوگی، نہ 10 گنا ہوگا نہ 100 گنا ہوگا نہ 700 گنا ہوگا، بے حد و حساب بدلا دیں گے۔ بلکہ جیسا کہ دیگر روایات میں آتا ہے جنت کا ایک پورا دروازہ ہے باب الریان، کہیں گے تمہارے لیے چلے جاؤ، یہ اعزاز کے لیے کہا گیا ہے، تکریم کے لیے کہا گیا۔ جنت میں تو کہیں سے بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ ان کا خصوصی وصف تھا۔ تو اگر ہم چاہیں تو آنے والے رمضان کو اگلے مہینے میں اسی وقت ہم سب انشاءاللہ روزے کی حالت میں ہوں گے، تو چاہیں تو ایسا بنا سکتے ہیں، بلکہ رمضان کا انتظار کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، ابھی سے شروع کر دیں، کیونکہ رمضان کی تیاری پہلے کرنی پڑتی ہے۔ لیکن رمضان میں تو چونکہ انسان کی کیفیات اور خدا کی عنایات افضال ہم جانتے ہیں کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، ایک رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو وہ تو کئی گنا بڑھ جاتی ہے چیز۔ تو اس عزم کے ساتھ اس رمضان کی طرف بڑھیں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا زندگی کا، یہ ہو گیا تو پھر خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اگر نہیں ہوا پھر ایک جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا انشاءاللہ بخار ہے، بخار اتر ہی جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔